بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہووش شافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہووش شافی جو ہے ہر سیٹرڈے کے دن ہومیوپیتھک ادویات سے متعلق پروگرام ہے، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مولانا سعید احمد خان صاحب ہر ہفتے کے دن جرمن وقت کے مطابق 3 بجے دیتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جو پروگرام میں دوائیاں بتائی جاتی ہیں اس کے بارے میں ابھی تک لوگ پچھلے ہفتے بھی کم از کم 4 میسیج ایسے تھے کہ جی آپ دوائیوں کے نام ہمیں بتائیں، کیونکہ لوگ ساتھ ساتھ جوائن کر رہے ہیں، اس لیے بات کو بار بار دہرا دینا بہتر ہوتا ہے کہ تمام دوائیاں جو بتائی جاتی ہیں ان کے لیے امریکہ میں ایک ٹیم کام کر رہی ہے۔ ان کی طرف سے ہمیں ودن 24 آورس بلکہ 12 آورس کے اندر بھی وہ پیغام ناموں اصل نام دوائیوں کے مل جاتے ہیں، جو ہم آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیتے ہیں اور ای میل بھی کر دیتے ہیں۔ جو ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے ذریعے ہم دوستوں کو انفارم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری پروگرام ہے اس کے نیچے بھی لگا دی جاتے ہیں، لیکن اس میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں پروگرام کے نیچے لکھنے میں، لیکن ودن 24 آورس جو ہے آپ کو یہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو ڈائریکٹ چاہیے تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمیں ای میل ایڈریس دے دیں یا اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں۔ اسی کام کو ہم نے ہلکا کرنے کے لیے ایک گروپ تشکیل دیا تھا پچھلے ہفتے کہ ہووش شافی گروپ بنا دیا تھا۔ اس میں ہم ایک ہی دفعہ ڈال دیں گے، بجائے کہ میں انڈیویجول ہر ایک بندے کو وہ ایک کو بھیجتا رہوں، تو اس سے کام بجائے کم ہونے کے کام بڑھ گیا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ آئندہ جب کام سیٹ اپ ہو جائے تو پھر یہ کام پہلے سے کم ہو، لیکن اگر لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور کام بڑھ گیا ہے تو پھر ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہم اپنا ٹائم دینے کے لیے، زیادہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ران صاحب، گروپ کے حوالے سے کوئی بات تو آپ نے نہیں کہنی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گروپ کے بارے میں یہی کہنا تھا کہ یہ بڑا اچھا آپ نے گروپ تشکیل دیا ہے، تو میں سب سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس گروپ کو جوائن کریں۔ اس میں میرے لیے بھی آسانی ہوگی، اور اس لیے آسانی ہوگی کہ ایک ہی دوا دن میں کئی لوگ پوچھتے ہیں بار بار، مجھے پھر بار بار وہ دوا ڈھونڈ کے، وہ نسخہ ڈھونڈ کے ان کو واٹس ایپ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں اگر جتنے لوگ شامل ہوں گے، اگر وہ ایک ہی بار میں نسخہ اس گروپ میں ڈال دوں گا تو جن کو ضرورت ہوگی وہ بھی دیکھ لیں گے، جن کو نہیں ضرورت ہوگی وہ سیو کر لیں گے، یا ان کو پتہ ہوگا یہ نسخہ گروپ میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرا ٹائم بھی بچے گا، اور میرے میسیجز جو بے شمار ایک ہی چیز کے آتے ہیں، دوائی کتنی بار کھانی ہے، کیسے کھانی ہے، فلان جی نزلہ زکام کی دوائیں بتا دیں، معدے کی دوائیں بتا دیں، جو 1000 دفعہ میں نے اپنے پروگرام میں بتائی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ مقصود احمد طاہر صاحب ہر ایک دوائی کی ڈیٹیل کے ساتھ دوائیوں کے نام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ تو ہر پروگرام کے بعد وہ مطلب لکھ کے وہ اس میں گروپ میں ڈال دیا کریں گے، تو لوگ وہاں سے دوائیوں کے نام ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے نہایت مؤدبانہ کہ سب ہومیوپیتھی کے شائقین اور شوقین اور جو ہومیوپیتھی سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس VOG ہووش شافی کو اب ایڈ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اس میں سوائے دوائیوں کے اور کوئی جزاک اللہ نہیں، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی الحمدللہ نہیں، صرف دوائیں ہوں گی، دوائیاں ہوں گی یا مشورے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ اگر آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا تو اس کے پرائیویٹ چیٹ پہ جا کے کریں، یہاں کچھ نہیں کرنا۔ یہاں آپ کو صرف نسخے ملیں گے یا آپ کی دوائیں، آپ کو جو ضرورت ہے جن دوائیوں کی انفارمیشن ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اور یہاں کوئی سبحان اللہ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ۔ تو میری درخواست ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اس چینل کو یا اس ہووش شافی گروپ کو صرف اپنی صحت کے لیے رکھیں اور اپنی دوائیوں کے لیے رکھیں جن کی ضرورت آپ کو گاہے بگاہے پڑتی رہتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سب نسخے ڈال دوں گا آپ کے پوچھے بغیر۔ جتنے بھی نسخہ جات میں نے آج تک بتائے ہیں میں سارے وہ باری باری اس میں ڈالوں گا،
تاکہ آپ لوگ ان کو سیو کر سکیں اور آپ کو پتہ ہو کہ اس جگہ نسخے موجود ہیں. اس لیے آپ ہماری مدد کریں، بجائے مجھے میسج کرنے کے آپ گروپ میں جائیں، وہاں نسخہ دیکھیں، وہاں نسخہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جزاک اللہ. بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کو پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کیا جائے اس گروپ کو. اور بعض تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ بیان کیے جا سکتے ہیں. جس طرح مسز عثمان نے امریکہ سے ایک نسخہ بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو تکلیف تھی، انہوں نے رانا صاحب سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے تمام سمٹم بھی لکھے ہیں، مجھے یہ سمٹم کی تھے، اس کو مجھے یہ دوائی دی گئی اور مجھے یہ فائدہ ہوا. اس قسم کے تجربات سے ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. مطلب پروفیشنل طریق پر اس گروپ کو لے کے چلا جائے. پھر وہی یہ نا، ہے کہ اس گروپ کے اندر سوال جو آج کے دن ہونے ہیں سیشن کے دن، وہ گروپ میں مت بھیجیں، وہ انڈیویجول طریقے سے جس طرح پہلے آ رہے ہیں اسی طرح آتے رہیں تاکہ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ قائم رہے. جی عمر، آپ نے تو نہیں کچھ کہنا گروپ کے لحاظ سے؟ نہیں میں نے ٹھیک ہے، چلیں جی پھر سوالات کی طرف چلتے ہیں. رانا صاحب پوچھا گیا ہے کہ جی اگر کوئی صبح کوئی امتحان ہو یا کہیں جانا ہو تو رات بھر نیند نہیں آتی، اس کے لیے کوفیا 200 لی ہے، کوئی افاقہ نہیں ہوا، کیا کوئی اور دوائی بھی ہے؟ مجھے بھی نہیں آتی ویسے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میرے دیکھنے اور سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. ربی کل شعین خادم کا رب ففضنی ونصرنی ورحمنی. دیکھیں جی، اگر سفر، کئی لوگوں کو سفر کرنے سے پہلے جب انہوں نے سفر کرنا ہو تو ان کے پیٹ میں مروڑ سے اٹھتے ہیں. وہ 3 4 5 10 دن پہلے ہی سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں دن سفر کرنا ہے. تو اس سفر کی وجہ سے ان کو بے شمار ٹینشن پیدا ہوتی ہے کہ سفر کرنا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں مینٹین کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، جاؤں گا نہیں جاؤں گا، واپس کیسے آؤں گا. اور اس قسم کی سوچیں سوچ سوچ کے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں ایکچولی. تو ایسے تمام لوگوں کو جن کو سفر کی گھبراہٹ ہو، ان کو چاہیے کہ وہ جلسیمیم 200 میں ایک دفعہ دن میں اور ارجنٹم نائٹریکم 200 میں ایک دفعہ دن میں سفر سے پہلے ہی کھانا شروع کر دیں تو یہ گھبراہٹ اور ٹینشن نہیں ہوگی. تو اگر ان کو امتحان کا خوف ہے، کسی قسم کے امتحان کا خوف ہے کہ مطلب صبح ان کا پیپر ہے یا اگلے ہفتے ان کا پیپر ہے، اس کی وجہ سے وہ گھبراہٹ میں ہیں، پریشان ہیں، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ارجنٹم نائٹریکم، ایتھوزا اور ایکونائٹ 30 میں یا 200 میں ملا کے ایسے تمام بچوں کو بھی دیں جن کے پیپرز ہوں یا ایسے تمام جس قسم کا بھی امتحان ہو، امتحان سے چند دن پہلے یہ نسخہ دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کامیاب ہو جائیں گے بغیر کسی گھبراہٹ کے. انہوں نے تو کہا ہے کہیں جانا ہو تو رات بھر نیند نہیں آتی. سوال یہ کہ جانا کہاں ہے؟ اس کے جہاں بھی جانا ہو، اگر کسی جہاں بھی جانا ہو تو اس کے لیے جلسیمیم اور ارجنٹم نائٹریکم آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. سر جی ایک شکوے کا میل آیا ہے کہ میرا سوال پچھلی بار نہیں پوچھا گیا، میرے حساب سے تو جہاں تک مجھے یاد ہے پوچھ لیا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر پوچھ لیتا ہوں کہ میرا پیٹ ہمیشہ خراب رہتا ہے، معدہ بہت نازک ہے، زیادہ کھانے کی چیزوں سے ڈرشوال سا ہو جاتا ہے، تلی ہوئی چیزیں سے پیٹ خراب ہوتا ہے، مسالے والی چیزوں سے پیٹ خراب ہوتا ہے، کافی پینے سے کے بعد ڈرشوال آ جاتے ہیں، اور بھی بہت چیزوں سے پیٹ میں جلدی خراب ہو جاتے ہیں. نارنگ میٹلز ان فرسٹینڈلی شکایت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی چیزوں سے کہ کیا چیز کھانی چاہیے، کیا نہیں کھانی چاہیے. لیکن جی یہ تو لگتا ہے کہ ان کو الرجیز وغیرہ ہیں فوڈ سے، اور معدہ اگر ان کا اتنا خراب ہے کہ کوئی چیز کھانے سے ان کو موشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے ان کو پھر کوئی الرجیز ہیں. تو کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ان کو، کئی لوگوں کو تو نا دودھ پیتے ہیں ان سے موشن ہوتے ہیں، یا کوئی گوشت وغیرہ کھانے سے پیٹ درد ہوتا ہے. لیکن اگر ہر چیز کھانے سے ان کا معدہ خراب ہے تو ان کو چاہیے کہ اینٹیمونیم کروڈ 200 میں روزانہ ایک دفعہ رات کو وقت کھائیں سوتے وقت،
اور اس کے ساتھ سلفر 30 میں صبح نہار منہ یہ کھانا شروع کریں تو اللہ کے فضل سے ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا ڈاکٹر صاحب یہ کہیں کہ کھانا پینے سے منع نہ کریں۔ اچھا، کھانے پینے رات سے کو اچانک گھٹنے کے پیچھے والی سائڈ پر وان شویٹسن ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں۔ گھٹنے کے پیچھے کی طرف ان کو کیا میڈیسن ہو جاتی ہے؟ وانڈن شویٹسن۔ ونڈن میڈیسن ارنیکا اور لیکسس 200 میں ملا کے کھائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ میگنیشیم فاسفوریکم 6x میں دن میں 5-6 دفعہ ہلکے سے نیم گرم پانی میں ڈال کے پئیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوگا۔ اس دوران وہی غائب ہو گئے سوال ہے۔ پھر پوچھا ہے جی دوائی اوورٹوسٹار 30 دن میں 3 دفعہ پیریڈ کے دوران بھی لینی ہے؟ دیکھیں جی یہ کئی بار پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ پیریڈز کے دوران ایکچولی کوئی بھی دوائی نہیں لینی چاہیے ماسوائے پیریڈز پین کے۔ اگر پیریڈز پین ہوں آپ کو تو اس کے لیے آپ میگنیشیم فاسفوریکم 30 میں یا 6x میں نیم گرم پانی میں ڈال کے گھون گھون کر کے پئیں گے، یا جو بھی پیشنٹ ہے اس کا عورت بچی ہے یا بڑی ہے تو وہ اگر گھون گھون کر کے پیے گی نیم گرم پانی میں ڈال کے تو اس کی وہ جو پیریڈز پینز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ویسے دوران پیریڈز کوئی بھی دوائی کھانی نہیں چاہیے، کیونکہ پیریڈز کے دوران جو ہارمونز ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے اس دوران کوئی دوائی نہیں کھانی چاہیے۔ کیا نیو باکس میں بھی وہ ادویات ہوں گی، وہی ادویات ہوں گی؟ نہیں جی، میں جو نیو باکس تیار کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے اس میں صرف ایسی دوائیں ڈال رہا ہوں جو ہر گھر کی ضرورت ہوں۔ مثلا میں صرف اس میں سنگل دوائیں بہت کم ہوں گی، اس میں ہوں گے صرف وائٹامنس اور اول کمبینیشنز، کیونکہ آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو سنگل دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کمبینیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا بچے کے پیٹ میں درد ہو گیا، بچے کے کان میں درد ہو گیا، کسی بڑے کے پیٹ میں درد ہو گیا، بلڈ سرکولیشن رک گئی، ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی، فلو ہو گیا، زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، ان کی سنگل دوائیں آپ کو مطلب گھر میں رکھنے سے فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ کو علم چونکہ اتنا نہیں ہوتا دوائیوں کا، آپ کو کمبینیشنز کا علم ہے، آپ کو پتہ کہ یہ نسخہ کان درد کا ہے، آپ وہ دیں گی جب وہ نسخہ تو اللہ کے فضل سے بچے کو آرام آئے گا یا بڑے کو بھی آرام آئے گا۔ اس لیے میں جو سوچ رہا ہوں تو اس پہ میں صرف ابھی کمبینیشنز پہ ہی میری نظر ہے کہ میں کمبینیشنز کا ایک باکس بناؤں جس میں 30-35 کمبینیشنز ہوں اور ہر گھر میں وہ ہونا چاہیے پھر۔ اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بڑے مطلب اپنے تجربے کی بنا پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ دوائیں 30-35-40 آپ کے پاس گھر میں ہوں گی یہ کمبینیشن، آپ سالہ سال ڈاکٹر کی شکل بھی نہیں دیکھیں گی۔ تو آپ کو شاید میں آپ کو کیونکہ یہ کمبینیشن میں جو دیتا آ رہا ہوں لوگوں کو، جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنگل دوائی اپنی جگہ بہت اعلیٰ دوا ہے، لیکن وہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، نہ ہمارے لوگوں کے پاس نہ ہمارے پاس، کہ ہم ان کی اچھی طرح سے تحقیق کر کے ان کے لیے ایک دوا ڈھونڈیں۔ مجبوری ہوتی ہے کہ تاکہ بچے کو آدھی رات کو درد شروع ہو گئی تو آپ سنگل دوائی ڈھونڈنے چل جائیں گے تو وہ بچہ بیچارہ تڑپ جائے گا، تو اس میں کمبینیشن بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں۔ ہم سنگل دوائی بھی دیتے ہیں خدا کے فضل سے، جس سے کایا پلٹ جاتی ہے انسان کی، لیکن یہ جو گھروں میں رکھنے والی دوائیں ہیں وہ کمبینیشن ہی ہونے چاہیے۔ مثلا آپ سیپریٹ دوائیں رکھ سکتے ہیں، ایکونیٹ رکھ لیں علیحدہ، آرنیکا وغیرہ رکھ لیں، اس طرح کی دوائیں بھی میں ساتھ دوں گا، لیکن زیادہ میں کمبینیشن دوں گا۔ تو اب دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے، میں یہ جلدی بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ لیکن میں یہ دوائیں مجھے آپ لوگوں نے اب بتانا ہے کہ میں دوائیں آپ کو گولیوں میں بنا کے دوں کمبینیشن یا لیکوڈ میں بنا کے دوں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے تو تیار کرنا ہے۔
جیسے آپ کہیں گے اگر آپ کو کمبینیشن گولیوں میں چاہیے میں گولی میں بنا دوں گا، اگر لیکوڈ میں چاہیے میں لیکوڈ میں بنا دوں گا، یا پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ میں لیکوڈ میں تیار کرتا ہوں سارے کمبینیشن، لیکن آپ نے بچوں کو دوائی آپ نے گولیوں میں دینی ہے، آپ نے ڈائریکٹ قطرے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالنے۔ آپ الکوہل سے بچیں، آپ جتنا بچ سکتے ہیں الکوہل سے بچیں۔ اس لیے اس کی ساری دوائیں جو بھی میں دوں گا بناؤں گا کمبینیشن وہ اس شرط پہ بناؤں گا لیکوڈ میں کہ آپ بچوں کو ہمیشہ دوائی گولی پہ بنا کے دیں، تو پھر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ مثلا الٹیوں کا نسخہ ہے، پیٹ درد کا نسخہ ہے، کان درد کا نسخہ ہے، آنکھ میں درد ہے اس کا نسخہ ہے، قبض ہو گئی اس کا نسخہ ہے، مطلب بے شمار برونچٹس کا نسخہ ہے، سانس کا نسخہ ہے، سانس نہیں آتا بلغم کا نسخہ ہے۔ اس طرح کے کمبینیشن جو ہیں جو میں سال سے اب میرے تجربے میں ہیں اور خدا کے فضل سے تیر بہدف کام کرتے ہیں، تو اس طرح کے کمبینیشن بنا کے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فیمیل ایج 36، 2 ہفتے سے باڈی میں بہت خارش ہے، جس جگہ خارش ہو وہاں جلن بھی ہوتی ہے اور لال بڑے بڑے نشان بن جاتے ہیں، 3-4 روز رہتے ہیں، پھر کسی اور جگہ یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر کچھ بھی کھانے کے بعد ایسا ہوتا ہے، پن چبھنے سے بھی درد محسوس ہوتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو جن کو یہ جو ابھی سمٹمز بتائے گئے ہیں، کچھ بھی کھانے کے بعد اگر خارش شروع ہو یا تھپڑ سے بن جائیں آپ کے باڈی پہ، کئیوں کے ہونٹ سوج جاتے ہیں، کئیوں کے جسم پہ تھپڑ سے بن جاتے ہیں، اور ڈب کھڑبے سے تھپڑ ہوتے ہیں، ان پہ خارش پڑی ہوتی ہے اور جلن بہت ہوتی ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے ایپس میلیفیکا ایپس میلیفیکا 200 میں 30 چھوڑیں 200 میں بہت اچھا کام کرے گی۔ ایک ہی خوراک چند قطرے یا چند گولیاں منہ میں ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو شفا ہونا شروع ہو جائے گی۔ عمر 52 سال، 2 ماہ سے سر میں جگہ جگہ جلن اور کچھ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سو نہیں سکتی، 2 سال سے خارش ہے، اب پوری سائڈ درد کرتی ہے۔ سر میں خارش ہے، کچھ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دیکھو جمعہ تو نہیں پئی ہیں۔ دیکھیں یہ سر میں خارش ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے، اور اس کے لیے ان کو چاہیے کہ میزیریم 1000 میں ایک خوراک 1000 میں کھا کے دیکھیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا۔ نیند سے بیدار ہونے پر کبھی پیلے رنگ کے دائرے یا پیلی دیوار نظر آتے ہیں، آنکھوں کا مسئلہ لگتا ہی کائنڈلی علاج بتا دیں۔ چیلیڈونیم 200 میں کھائیں، اللہ فضل فرمائے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے ہیں، کتنی بھی تکلیف کی بات ہو آنسو نہیں بہتے۔ بڑا صبر ہے۔ اچھی بات ہے ویسے تو، لیکن یہ کہ اگر تو وہ پرابلم ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ جو اندر وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹیئر کینال، اگر وہ بلاک ہے تو اس کے لیے یوفریزیا 30 یا 200 میں کھا کے دیکھیں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کسی بھی فیلنگز کی زیادہ کمی ہو جائے اور پیار یا اپنائیت سے خالی ہو جائے تو اس میں یہ کیسے پیدا کریں؟ مرد میں یا عورت میں؟ لکھنے والی تو عورت ہے۔ نہیں، لکھنے والی عورت ہے، اس نے اپنے بارے میں لکھا یا اپنے ہسبینڈ یہ کے بارے لکھا میں ہے لکھا؟ کسی میں نہیں، کسی میں فیلنگز کی نہیں، زیادہ کمی ہو جائے۔ دونوں کی دوائیں مختلف ہیں۔ اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کی تمام فیلنگز ختم ہو جائیں، احساس ختم ہو جائے، بیوی بچوں کا بھی خیال، اپنے بچوں کا بھی خیال نہ ہو، ہسبینڈ کا بھی خیال نہ ہو، اور اس قسم کی اگر اس میں خیال جذبات سے وہ خالی ہو جائے تو اس کی دعا ہوتی ہے سیپیا۔ ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ سیپیا اگر سی ایم میں ہے تو خوراک کھائے، نہیں تو 1000 میں مہینے میں 1 خوراک کھائے، تو اس کے یہ جذبات دوبارہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہی جذبات یا یہی احساس کسی مرد میں ہے تو اس کی دعا ہوتی ہے ایسیڈم فلورک
فلوریکم یا فلورک ایسڈ بھی بولتے ہیں اس کو, ہائیڈروفلورک ایسڈ بھی بولتے ہیں اس کو, تو وہ اس کو دی جائے تو اس کے بھی وہ جذبات اور احساسات جاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے یا عورت کے لیے, میں نے دونوں بتا دی. کیا آک کے پودے سے ہومیوپیتھی دوائی بنتی ہے؟ اگر بنتی ہے تو اس میں اس کا کیا نام ہے, اور یہ کیا اسکن فنگس پہ فائدہ مند ہوگی اور کیسے؟ دیکھیں جی, آنکھ سے ہومیوپیتھی دوائی بنتی ہے یا نہیں بنتی مجھے اس کے علم نہیں, اور یہ فنگس پہ, اسکن فنگس پہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی, جب مجھے پتہ ہی نہیں اس کا تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں. رانا صاحب نے کسی پروگرام میں بیسلینیم دوائی کا کورس بتایا تھا, ایک بار پھر بتا دیں. چلیں, مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ میں بار بار چیزیں ریپیٹ کروں, لیکن آپ نے فرمایا ہے تو میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں, تاکہ پھر یہی پروگرام ہمارا وہ وی او جی پہ چلا جائے گا, پھر آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. میں اس لیے بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی, یہ ڈاکٹر کینٹ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کو ٹوبرکلوزس ہو جائے تو اس کا علاج ایلوپیتھی میں تو بالکل نہیں ہے, لیکن ہومیوپیتھی اس کو جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے. اس کا طریقہ کار اس نے یہ بتایا تھا, اور میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بیسیلینم 200 ایک خوراک ہفتے, ایک خوراک آج اور ایک اگلے ہفتے, 2 خوراکیں ہو گئی. پھر 15 دن کے وقفے کے بعد 2 خوراکیں بیسیلینم یا ٹوبرکولینم 1000 میں, ٹھیک ہے جی. پھر 2 خوراکیں ہوگی, 2 خوراکیں دے کے پھر اس کے بعد 1 مہینے کا وقفہ دینا. 1 مہینے کے وقفے کے بعد پھر بیسیلینم 10,000 میں یا 10 ایم میں 2 خوراکیں 1 مہینے کے بعد. پھر اسی طرح پھر 2 خوراکیں دے کے پھر 6 مہینے کا وقفہ. پھر 6 مہینے کے وقفے کے بعد کم از کم 50 ایم میں 2 خوراکیں دینی ہیں آپ نے. 50 ایم میں 2 خوراکیں دیں گے آپ, اور اس کے بعد پھر آپ دیں گے 1 سال کے وقفے کے بعد بیسیلینم سی ایم میں 2 خوراکیں. تو اس طرح یہ اگر آپ وقفے سے دیتے رہیں تو اس کے دینے سے جو بھی علامات پیدا ہوں پھر اس کا علاج کیا جائے. مثلاً یہ آپ دیں گے, اگر کوئی دمے کا پیشنٹ ہوگا, اس کو کھانسی لگے گی, ٹھنڈ لگے گی بہت زیادہ, اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے, تو اس کے ساتھ آپ کیلکیریا کارب, جسے کیلشیم کاربونیکم کہتے ہیں, وہ آپ 30 میں دن میں 2-3 دفعہ دینا شروع کریں تو اس دوا کی معاون ثابت ہوگی. تو اس سے اس کے وہ ہاتھ پاؤں گرم ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس کا جو دمہ ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ اور بھی کئی سمٹم ہو سکتے ہیں, کوئی دوائیں سامنے آ سکتی ہیں لیکن سمٹم کے ساتھ. لیکن عمومی طور پہ بیسیلینم ٹوبرکولینم کے بعد کیلشیم کاربونیکم ہی سامنے آتی ہے. تو یہ اس طرح آپ اپنا علاج جاری رکھیں تو خدا کے فضل سے آپ کے, دیکھیں ایلوپیتھی کے علاج میں جو وہ یہ کرتے ہیں اس میں صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو برج کر کے, بیماری وہیں ہوتی ہے, اس کو برج کر دیتے ہیں. یہ میرے استاد محترم رحمہ اللہ نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا. ایلوپیتھی میں اس کو صرف برج کرتے ہیں, بیماری کو ختم نہیں کر سکتے کوئی بھی ایلوپیتھی میں. ہومیوپیتھی میں جس طرح یہ بتایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے علامات بھی ختم ہوتی ہیں. اس کے جو عموماً ایسے پیشنٹس کو جو ٹوبرکلوزس کا ہوگا, یا تو بہت موٹا ہوگا یا سوکھا ہوگا, بالکل سوکھا تیلا, اور دوسری اس کے علامات, یہ جو بھی موٹا بندہ آپ کو ملے گا اس کی فیملی میں آپ کرید لیں, آپ کو ٹوبرکلوزس ملے گی. جو بھی سوکھے آپ کو ملیں گے آپ ان کو کرید لیں, ان کی بیک میں, ان کے خاندان میں ٹی بی پائی جائے گی. یہ میں نے بہت دفعہ اس کو آزمایا ہے, بہت دفعہ, بڑے میں نے سرچ کیے اس کے اوپر. تو اس لیے یہ
یہ اللہ کے فضل سے اس میں جسم میں دردیں ہوں گی، ہڈیوں میں دردیں ہوتی ہیں، بون میں، کمر میں درد ہوتی ہے، پورے جسم میں درد ہوتی ہے. ایسی دردیں بھی کلکیریا کاپ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، بلکہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ان کے ساتھ مختلف دوائیں اور بھی لی جا سکتی ہیں، ملائی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے اس کا ایکچولی کمپلیٹ نسخہ اس دوائی کو استعمال کرنے کا. تو جس بھی خاندان میں ہو، اگر کسی کے خاندان میں ہے تو وہ اپنے بچوں کو یا اپنی آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے آج سے شروع کر سکتا ہے، دیر نہ کریں. اور یہ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ مختلف جسم کے اعضاء پہ حملہ کرتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ لنگس پہ ہی حملہ کرے، یہ ہڈیوں پہ بھی حملہ کرتی ہے، یہ لیور پہ بھی حملہ کرتی ہے، یہ ہارٹ پہ بھی حملہ کرتی ہے. تو اس لیے یہ بیماری معمولی نہیں ہے. لوگ ایسے نہیں اس سے ڈرتے، لیکن ویسے یہ کچھ نہیں کہتی. ویسے مطلب کہ بندہ کہے جی کہ پتہ نہیں یہ ہوگی مجھے تو مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا. میں ڈرا نہیں رہا لوگوں کو، میں بتا رہا ہوں صرف کہ اگر آپ کی فیملی میں اس کے سمٹمز پائے جاتے ہیں تو آپ ضرور یہ دوا استعمال کریں. تو یہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اگر بچانا ہے آپ نے تو ضرور یہ دوا استعمال کریں. ایسی مائیں جن کی فیملی میں ٹوبرکلوزس پائی جائے وہ دوران پریگننسی ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ٹوبرکولینم یا بیسیلائنم 1000 کی خوراک لے سکتی ہیں تاکہ ان کے بچے محفوظ رہیں. خاتون عمر 43 سال، سانس کی تکلیف ہے، سانس کھینچ کر آتا ہے، 1 ہفتے سے یہ تکلیف ہے، شام کو زیادہ ہوتی ہے، ہلکی کھانسی بلغم نہیں ہے. والدہ اور نانا مرحوم کو بھی سانس کی تکلیف تھی. یہی جو میں نے ابھی بتایا ہے، یہ سانس کی تکلیف ٹوبرکلوزس والوں کو ہوتی ہے. ہر وہ بندہ جس کو سانس کا مسئلہ ہے، جس کو الرجی کا مسئلہ ہے، اس کی دوا، اولین دوا میں سے یہی دوا بیسیلائنم یا ٹوبرکولینم. سانس کی دقت ہوتی اس لیے کہ لنگ سکڑ جاتے ہیں، آکسیجن نہیں جاتی اندر. اس کے لیے آپ آکسیجنم 200 میں اگر آپ یا 30 میں اپنے استعمال میں رکھیں دن میں 2-3 دفعہ تو آپ کو یہ سانس کی دقت دور ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس آکسیجنم نہیں ہے تو آپ آرسینک 30 بھی لے سکتے ہیں. اور بھی بے شمار دوائیں ہیں، پوتھوس بھی دوائی ہے اس کے لیے، بلاٹا اورینٹا بھی ہے، بہت ساری اور بھی دوائیں ہیں جو یہ سانس کی دقت کو دور کر سکتی ہیں. لیکن مین دوا پھر وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی. اگر جسم میں الیکٹرولائٹ کا توازن بگڑ جائے تو کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کون سا نسخہ مدد کرے گا؟ لیکن جی جسم میں اگر الیکٹرولائٹس بگڑ جائیں تو اس سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے الیکٹرولائٹس بگڑنے سے کو بچانا چاہیے. اس کے لیے اگر کسی کے الیکٹرولائٹس بگڑ گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اورم میٹیلیکم 1000 میں ہفتے میں ایک بار لے تو وہ بیلنس ہو جائیں گے. ایران سے بھی ہوتے کیا ہیں ہم جیسوں کو تو جی بالکل یہ ہوتے کیا ہیں ہمیں تو جیسے کو تو بالکل پیدل ہے اس معاملے میں. ویری سوری. نہیں، الیکٹرولائٹس یہ جو ہوتے ہیں یہ کالیم، نیٹرم، کیلشیم، یہ جو باڈی میں ہوتے ہیں 12 نمکیات جو ہوتے ہیں، مطلب کالیم ہوگی، کیلشیم ہوگی، میگنیشیم ہوگی، اس کو زنک کہتے ہو ہیں گئی، سیلینیم ہو گئی. یہ سارے جو نمکیات جس سے باڈی یہ چلتی ہے، ان کا اگر بیلنس خراب ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک. جیسے کالی فاس، میک فاس، کلکیریا فاس، یہ سب الیکٹرولائٹس کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن اگر عمومی الیکٹرولائٹس کا توازن بگڑ جائے تو اس میں پھر اورو میٹیلیکم بھی چونکہ ایک نمک ہے وہ پھر اس کو ٹھیک کرتا ہے. دھات ہے ایکچولی، نمک نہیں، سوری، دھات ہے. بچی کے منہ میں سانگ چھپانے کو سخت کرنے کی وجہ سے تالو پر زخم اور چھالا سا بن گیا ہے اور چھالے میں پانی بھی ہے. کیلنڈولا لگیں، کیلنڈولا مدر ٹنکچر. ٹھیک ہے جی، میرا نوٹ کر لیا ہوگا. میل 80 ایج 80 following are few symptoms that will help you to find a prescription. جزاکم اللہ.
Back of head seems to be very heavy. Sometimes feels dizzy. Sleep increased over 8 hours. Cholesterol is normal. Only triglyceride is high. Legs can be bears weight, feelings that I will fall over left side, more weaker than right side. دیکھیں یہ جو گردن کا انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے گردن کے پیچھے ہیوی ہوتا ہے، پھر اس سے ڈیزینس ہوتی ہے، چکر وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے لیے تو وہ ہائپیریکم 200 میں کھا کے دیکھیں، تو اور اس کے بعد برائیونیا 200، اور یہ دونوں دوائیں اگر وہ کھائیں تو اللہ کے فضل سے یہ جو ہیوینس ہے ان کے سر کے پیچھے، تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو ان کا کولیسٹرول ہے اس کے لیے جو میں نے پچھلے بھی کئی پروگراموں میں بتایا ہے کہ جو عام نارمل کولیسٹرول ہے جی وہ 200 سے 250 ہو گیا یا 220 ہو گیا، تو لوگ اس سے کافی گھبراتے ہیں، ان کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ بے شک 250 بھی ہو گیا تو کوئی وری نہیں ہے، قطعاً کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ٹریگلیسرائڈ ہے یہ اگر بڑا ہو تو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے، یہ 150 سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ جو ہے وہی یہ جا کے یہ دل کی نالیوں میں جمتا ہے، جس سے پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہمیشہ 150 سے نیچے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایلیم سٹیوا 30 میں یا مدر ٹنکچر میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔ ایک اور دوا ہے گوٹیریا گوما 30 میں اور مدر ٹنکچر میں، یہ بہت اچھے کام کرتے ہیں، ان کو یہ استعمال کرنا چاہیے، تو لگ بھگ سے یہ ٹریگلیسرائڈ جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ Female age 60, when she bend to do houseworks, cannot be breathe properly. Sooner she stand straight up, feel better. Any medicine for this? لیکن جی بینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بینڈ ہوتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں جی، اگر وہ کوئی کہہ بھی بندہ یا کوئی بھی بڑا یا چھوٹا ایک قدم بینڈ ہوگا تو اس کو وہ تکلیف ہوگی، اس لیے ہمیشہ پہلے گھٹنا نیچے لگانا چاہیے پھر بینڈ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ پہلے گھٹنا نیچے لگا کے بینڈ ہوں گی تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ویسے اگر آپ کو تکلیف ہو چکی ہے تو آپ رسٹرکس 1000 میں خوراک کھا لیں، اللہ فضل کرے۔ عثمان صاحب کدھر ہے؟ ہاں جی عثمان ہے، پچھلی دفعہ کے سوال تو میرے پاس عمر، تو بہت سوال ہیں۔ عثمان نہیں جی۔ عمر۔ ہاں عمر سوری، پچھلی دفعہ کے ابھی 30 سوال ہیں پڑے ہوئے۔ ان میں سے چلیں شروع تو کریں، کچھ 5-10 کریں پھر میں باقی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ میری عمر 45 سال ہے، میری دائیں آنکھ میں جھلی سی یا جیلی سی آ رہی ہے اور ساتھ میں پانی بھی نکلتا ہے، کوئی دوائی بتا دیں۔ زنکم سلف 200 میں 2-3 بار ہفتے میں، اور سینیریریا ماریٹیما مدر ٹنکچر آئی ڈراپس آنکھوں میں ڈالیں۔ اور اگلا سوال ہے، آپ نے میری بھانجی کو ماہواری کے لیے گریفائٹ کھانے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد 1 مہینہ انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، 1 مہینہ 2 ہفتے ہو گئے لیکن ماہواری کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فضل کرے، وہ خوراک ریپیٹ کر دیں دوبارہ۔ گریفائٹس اگر 200 میں دی تھی تو 1000 میں کر دیں، اور 1000 میں خوراک انہوں نے ریپیٹ کر لیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ نے ایک دوائی بتائی تھی جس کا نام کیلشیم فاسفوریکم ہے، جو آپ نے کہا تھا 1 ماہ کھانی ہے، کیا آپ وہ جاری رکھنی ہے یا بند کر دیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ آپ کو فائدہ اس سے کتنا ہوا ہے۔ اگر تو فائدہ ہوا ہے اور ہو گیا ہے پھر چھوڑ دیں، اگر نہیں ہو رہا یا آپ سمجھتی ہیں ابھی کام ہے تو تھوڑے وقفے کے ساتھ کھاتی رہیں۔ اگلا سوال ہے، لوور ایبڈومینل لیفٹ سائڈ میں پین ہے اور رکوع میں جاتے زیادہ درد ہوتی ہے، گیس خارج نہیں ہوتی، کافی زیادہ رہتی ہے، اس کے علاوہ سٹول ٹھیک سے نہیں آتا،
پیٹ صاف نہیں ہوتا. کسکریلا کیوں لی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں جی، کس کریلا کیوں؟ اگر آپ نے ایک ہفتہ لی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کچھ عرصہ کھائیں، کس کریلا کو لیتے رہیں. فوری رزلٹ نہ دیکھا کریں کہ جی ہفتہ ہو گیا کھا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ کو یہ تکلیف پرانی ہوتی ہیں، یہ دنوں میں ٹھیک نہیں ہوتی. کئی دفعہ کم از کم 3 مہینے کھا کے دیکھیں کس کریلا، 10 قطرے دن میں صبح شام. اللہ فضل فرمائے گا. ٹھیک. پھر ایک 21 سال کی ایک خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اوننتھا کروکاٹا 30 جو ہے وہ 3 ماہ سے کھا رہی ہیں. شاید ان کو ایوننگ فٹس ہوتی تھی. کہتی ہیں تھوڑا سا بہتر ہے لیکن مکمل ابھی فرق نہیں پڑا. دیکھیں فٹس اگر ان کے تھوڑا سا فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ تھوڑے کہتی ہیں سے فرق. الحمدللہ بہتر ہے لیکن ابھی ہاں مکمل جی، فرق نہیں الحمدللہ بہتر ہے تو پھر کھاتی رہے، الحمدللہ بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ہے. اگلا سوال ہے، بچے کی عمر 2.5 سال ہے، دانتوں سے کاٹتا ہے. بچے کی عمر 2.5 سال ہے، وہ اچھا وہ کاٹتا ہے، دندیاں وڑتا ہے. جی. دیکھیں ایسے بچوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کریں ان کو آپ اگر میڈورائنم 200 کی ایک خوراک دیں تو ان سے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ انٹسٹائن کی خشکی کی کوئی دوائی بتا دیں. انٹسٹائن تو خشک ہوتی نہیں ہے. اگر انٹسٹائن خشکی کی اگر آپ، مجھے نہیں پتا کیا 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 پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ. اگر انٹسٹائن میں خشکی ہے تو اس کی دوائی برایونیا ہے. کسی بھی قسم کی خشکی اگر اندرونی پائی جاتی ہے تو اس کی دوا برایونیا ہے. برایونیا 30-200 میں آپ لیں تو وہ خشکی دور ہو جائے گی. ٹھیک. اگلا سوال ہے، میری عمر 32 سال ہے، کھانا کھاتے ہوئے منہ کے جبڑے سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. کھانا کھاتے ہوئے جبڑے سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے نا، کیا فائٹولاکا 200 میں کھا کے دیکھیں 2-3 دن. ٹھیک. اگلا سوال کسی خاتون کا ہے، کہتی موقعوں کی کوئی دوائی بتا دیں. دیکھیں جی موقع بے شمار قسم کے ہوتے ہیں. کس قسم کے موقع ہیں آپ کے؟ موقعوں کی عمومی دوا جو ہوتی ہے وہ تھوجا ہوتی ہے. تو عمومی دوا تھوجا 30 میں اگر آپ دن میں 2-3 دفعہ کھائیں، اور اگر چند ایک ہیں تو ان کے اوپر تھوجا مدر ٹنکچر روئی کے ساتھ لگائیں بھی. لیکن اگر آنکھ کے اوپر موقع ہے اس پہ مدر ٹنکچر ہرگز نہ لگائیں، کیونکہ وہ آنکھ کے اوپر اگر وہ مدر ٹنکچر آنکھ میں چلا گا تو آنکھ کو نقصان دے سکتا ہے. اس کے لیے پھر صرف آپ 30 میں کھائیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب نے جو بچہ پاؤں اندر کی طرف رکھ کر چلے اس کے لیے کوئی دوائی بتائی تھی، عمر 12 سال ہے. ان سے دوائی بھول گئی انہیں، وہ کہہ رہی ہیں دوبارہ بتا دیں. دیکھیں جی ہڈیوں کی ٹیڑھا پن ہو کسی بھی جگہ، اگر ہڈیوں کا ٹیڑھا پن ہو، پاؤں کی ہوں، کوئی بھی ہوں، کئیوں کے یہ ہڈیاں نکل آتی ہیں باہر، مثلاً یہاں سے ہڈی باہر نکل آئے گی یا پیر کے انگوٹھے سے ہڈی باہر نکل آتی ہے، اس طرح کی ہڈیاں بڑھ جائیں اگر، یا ہڈیاں صحیح نہ ہوں، تو اس کے لیے کیلشیم فلوراٹوم ڈے 12 میں یا 12x میں دن میں 2-3 دفعہ کھانے سے کچھ عرصہ تو یہ ہڈیاں اپنی اپنی جگہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن نٹ ڈے آف نائٹ کچھ عرصہ کھانے سے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، ویکسینیشن کے بعد پوری باڈی میں ایچنگ ہے، 1 سال سے ہے، آپ نے تھوجا 30 بتائی تھی، 1 ویک بعد چھوڑ دی، کیا اور کھانی چاہیے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن کے بعد ہے تو پھر اب نہیں ٹھیک ہوئی 30 سے آپ 200 کھائیں، پھر ہفتے میں 2-3 خوراکیں 200 کی کھا کے دیکھیں. اگلا سوال ہے، جسم پر ایک دم سے بہت زیادہ تھپڑ سے بن جاتے ہیں، کمر پر زیادہ بنتے ہیں. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی دوائی بتائی تھا، پڑھوں گی. اگلا سوال ہے، بالوں کے اندر بہت زیادہ سورائسس ہے، خارش کرنے سے خون نکل آتا ہے، سلفر کیو ویزلین میں ملا کر سورائسس کے لیے جسم پر لگائی لیکن فرق نہیں پڑا.
بالوں میں بہت زیادہ سورائسس ہے, جی سیٹرول لگائی. انہیں چاہیے کہ میزیریم 1000 میں کھائیں تو اس سے ان کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ, ہفتے میں ایک خوراک. جی ٹھیک. اگلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب میری بہن کو ہر پریگنینسی میں تیسرے ماہ میں ڈی این سی ہو جاتی ہے, سب ٹیسٹ کروائے ہیں ٹھیک نہیں, یہ کس وجہ سے ہے؟ فیمیل یا میل دونوں میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ دوائی بتا دے, بار بار ڈی این سی کیوں ہو رہی ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ حکیموں کی دوائی کا کہہ رہی ہیں, کوئی آئی وی ایف کا کہہ رہا ہے. اس لیے تفصیل سے آپ بتا چکے ہیں پہلے ایک پروگرام میں. دیکھیں جی, اس پہ تو میں نے بہت لمبی ایک پروگرام میں بتایا تھا اس کے بارے میں. اگر کوئی بھی خاتون جس کے بچے ضائع ہو رہے ہوں یا بچے اس کے نہیں ہو رہے, یا 2 3 4 ہفتے بعد یا 6 7 ہفتے بعد اس کی پریگننسی ضائع ہو رہی ہے, تو ایسے تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ کروائیں. ان کے ہارمونز بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ان کو ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہرحال دوائیں موجود ہیں. لیکن اگر ہارمونز کا پتہ ہو کہ ان کے ہارمونز کیسے ہیں, پھر اچھی دوائی تجویز کی جا سکتی ہے. میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کو ہمیشہ میڈورائنم سی ایم میں ایک خوراک دیا کرتے تھے حمل ہونے سے پہلے. تو یہ بھی آپ ٹرائی کر لیں, لیکن اگر ہارمونز ٹیسٹ کروا کے مجھے اپنی رپورٹ دکھائیں تو میں اور بھی کوئی دوائیں تجویز کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال میں اپنے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک نسخہ جو ہے وہ ہے ایسی خواتین کے لیے جن کے بچے جلدی ضائع ہو جاتے ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ حمل ہونے سے پہلے ملی فولیم سی ایم میں ایک خوراک کھلائی جائے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میڈورائنم سی ایم میں ایک خوراک. اس کے بعد پھر اگر وہ بچہ مطلب حاملہ ہو گئی ہیں تو حاملہ ہونے کے 1 مہینے کے بعد سیپیا سی ایم میں ایک خوراک, ٹھیک ہے. یہ اگر ایسی خوراک ان کو کھلائی جائے تو اللہ کے فضل سے آئندہ ان کی پریگننسی ضائع نہیں ہوگی. تو اس کے بعد اگر میں بھی, لیکن یہ میرے استاد محترم کا نسخہ ہے, یہ بہت اعلیٰ نسخہ ہے, میں نے کافی سارے لوگوں کو دیا, اللہ کے فضل سے اس سے شفا ہوئی لوگوں کو. لوگ اصل میں پھر وہ ڈر جاتے ہیں دوائیوں کے نام سن کے اور دوائیوں کی پوٹینسیاں سن کے. ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مانے ہوئے ہومیوپیتھ تھے, اور جس کے لیے جو بھی دوا تجویز کرتے تھے وہ تیر بہدف ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. اس لیے جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح اس نسخہ کو استعمال کریں تو اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اگلا سوال جی, کتنے ہو گئے؟ ابھی تو آدھے ہوئے ہیں سوال. نہیں 10 ہو گئے کہ نہیں؟ ہاں جی ہو گئے 10. چلو پھر میرے خیال میں پھر بعد میں 10 کے بعد آپ آ جانا. ٹھیک. اچھا جی, انڈیا کے دوست ہیں, لکھتے ہیں جی age 50 male, what's on body pulpy type ہے, day by day it's growing on body, earlier it was on the only left nostril, please prescribe medicine. یہ ابھی تو میں نے بتائی ہے. اچھا 46 male, 6 months back tested COVID, back pain started and consulted Rana Sahib. He prescribed clozetine 30 daily for 1 month. After taking this, pain reduced. Now when I sit and get up, lower back pain is very severe, and after walking for some times I feel better. Rana Sahib, please do let me know remedy. اچھا ان کو جی رسٹرکس 200 میں 2-3 دفعہ ہفتے میں کھائیں. Lower back pain, left hand, last 2 fingers get numb. Left knee pain, pain in knee and all joint pain. Have cough when I laying and
in an early morning. Let me know medicine. एस्कुलस 200 में खाएं 2 दफ़ा दिन में कुछ अरसा, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे. Rana Sahab told about homeo dilution of vitamins in many programs. When we inquired in India, none of them make homeo dilution of vitamin D3 and vitamin B12 and others. When we asked company to prepare, they said cannot make preparation at this stage. I want to know, is there any alternative compound in dilution for form to consume? लेकिन जी अल्टरनेटिव इसका क्या हो सकता है? मदर टिंग ये जो विटामिन्स हैं ये अगर इंडिया में नहीं बनते, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बनाते. हालांकि इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है होम्योपैथी की, तो वो क्यों नहीं बनाते मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. लेकिन यहाँ यूरोप में मिलते हैं, यूके से मिलते हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं. तो मैं तो इनका मुतबादल कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ये देता हूँ और मुझे अल्लाह के फजल से इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. मैं कैसे कह दूँ इनका कोई मुतबादल है? इनका कोई मुतबादल नहीं. यही लेने पड़ेंगे. अब यहाँ से मंगवा लें, इंग्लैंड से मंगवा लें, हमसे मंगवा लें, हम भेज देंगे. लेकिन वो इंडिया में असल में डाक का बड़ा मसला है, वरना आप इंग्लैंड से मंगवा सकते हैं कंपनी के ज़रिए. मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, आप इनस्वर्थ वालों से मंगवा लें, आप हेलियोस वालों से मंगवा लें, सब बनाती हैं ये कंपनी. और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रेमेडिया एक फर्म है, बड़े अच्छे वो बनाती है ये विटामिन. तो मैं तो सबसे दवाएं मंगवाता हूँ, मुझे तो इसलिए पता है. इंडिया में क्यों नहीं बनती मुझे ये नहीं पता. इंडिया में, और इंडिया में असल में ये और बड़ी फर्में हैं जो काम करती हैं, रेकवेक वगैरह भी काम करती है, शॉबे वगैरह भी वहाँ पे हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगाई हुई हैं. तो वो इंडिया वालों को नहीं वो दे रहे बना के, वो कहते हैं छोड़ो इनको विटामिन क्या देने, इनको दूसरी दवाइयों पर रखो. तो विटामिन बहरहाल अल्लाह के फजल से बहुत कामयाब हैं. मैंने जिस को भी दिया विटामिन दिए हैं, खुदा ताला ने उसको बहुत ही आराम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहरहाल देखें, मेरा तो काम है दुनिया को इन्फॉर्मेशन देनी. मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दुनिया को कि ये चीज़ें पड़ी हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हुई हैं, इनसे फ़ायदा हासिल करें. आपने इंडिया में जो घुटनों के दर्द है उसके लिए एक 8 दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया था, उसके बारे में कहते हैं बहुत फायदा मिला है. तो आया उसको अलग-अलग करके लेना चाहिए या हम इकट्ठा ले सकते हैं? जैसे मैंने बताया वैसे लेना चाहिए. पैर के अंगूठे में गोभी के फूल के जैसा वर्ड्स था. निट्रिक एसिड 200 डेली एक दफा देने से घुल गया, पर वहां का स्किन थोड़ा रफ हो गया है. पूरी तरह साफ होने के लिए कौन सी दवाई देनी चाहिए? थूजा लगाएं उसके ऊपर, मदर टिंचर. जी, थूजा मदर टिंचर ऊपर लगाएं. ठीक. चलो जी, और मैं पूछ लूँ आपसे एक इम्पोर्टेंट लिस्ट. औलादे नरीना के लिए दवा बता दें. ये रवा से पूछा गया है. वो कहते हैं रवा में होम्योपैथिक से भी दवाइयाँ ली हैं, हकीमों से भी ली हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. तो अब आपसे दरख्वास्त की है उन्होंने कि भाई आप औलादे अल्लाह ताला फजल करे. एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं है जिससे आप ये कह सकें जी कि लाजमी ये दवाई खाएगी तो बेटा होगा. लेकिन एक दवा हम देते हैं अल्लाह के फजल से, उसमें तो मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला की वो बताई हुई है, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है. वो दवा ज़द आम है, हर एक को पता है. वो कहते हैं जी कि औरों में और सीएम में हमल होने के फ़ौरन बाद खा ली जाए तो बेटा होता है. मैंने बहुत सारे तजर्बात किए हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन मुझे कई ऐसे भी लोगों का पता है जिनको मैंने ये दवाई दी थी, उनको नहीं हुआ.
لیکن اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، ہو جاتے ہیں. تو میں تو اس کو ایسے دیتا ہوں کہ میں پلسٹیلا دیتا ہوں 30 میں پہلے عورتوں کو، اس کے بعد پھر سی پی آئی کی خوراک دیتا ہوں سی ایم میں، پھر حمل ہونے کے بعد اورم میں اور سی ایم میں خوراک، اور مردوں کو ارجنٹم میٹیلیکم 6 میں شروع میں کہ وہ کھائیں، اس سے ان کا اسپرم کاؤنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، یہی نسخہ ہے. یہ کینل سے پوچھا جی، ایج 57 ایئرس میل ڈرائیو سٹی بس، he has bigger finger since couple of months at night, and when wake up it is more, and as day go long it gets better. Please advise on medicine. اور تصویریں ہی بھیجی ہیں کہ درمیان والی انگلی جو ہے یہ سیدھی نہیں ہوتی، باقی سیدھی ہو جاتی ہے. امونیم فاسفوریکم 30 میں کھائیں کچھ عرصہ، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے. پروگرام 37 میں کسی نے پوچھا تھا کہ گلوبلس میں دوائی ڈال دیں تو محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں. اگر میرے پاس چھوٹی ہاف شیشی میں ایک دوائی گولیوں میں ہے تو اس میں کتنا الکوہول ڈالوں تاکہ وہ دوائی لیکوئڈ میں تیار ہو جائے، پھر اس کے ڈراپ یوز ہو سکتے ہیں مور دوائی بنانے میں. دیکھیں جی، کچھ کریوبلز لے کے اس میں تو اس کو تھوڑا سا پہلے پانی میں گھول لیں، جب وہ پانی میں دوائی گھل جائے گی اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں اور اس میں الکوہول ڈال دیں، دوائی تیار ہو جائے گی. بچی عمر 19 سال، لڑکپن سے کان میں ایئر وکس بہت زیادہ بنتی ہے، سال میں ایک بار کان دھلوانے پڑتے ہیں یعنی واش کروانے پڑتے ہیں. ایلوپیتھک میں کوئی دوسرا علاج نہیں، ہومیوپیتھک میں اگر کوئی علاج ہے تو وہ بتا دیں. دیکھیں جی، جن کے کانوں میں وکس زیادہ پیدا ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ سورائنم 1000 میں ہفتے میں ایک بار کھاتے رہیں. ہائی ٹریگلیسیڈز کی کیا میڈیسین ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسی پروگرام میں بتائی ہے. اچھا، اور بلیروبن بھی ہائی ہے، اس کی کیا میڈیسن ہے؟ ہاں جی، اگر کسی کا بلیروبن ہائی ہے اس کے لیے کارڈس مریانس 10 قطرے مدر ٹنکچر میں دن میں 3 دفعہ کھائے 1 مہینہ، اس کے بعد پھر اس کو 3x میں کر دے، 1 مہینہ 3x میں کھائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لڑکی کی عمر 21 سال ہے، اور اچھا یہ وہی ہے جس کا میں بعد میں بتاؤں گا. میں 23 سال کا لڑکا ہے، اوپر سے نیچے تک بالکل دبلا پتلا، انڈر ویٹ ہے، باڈی بنانے کے لیے کیا دوائی اور کتنے دن تک دینی چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو وہ سوکھے کا مریض ہے اس کے لیے اس کو آیوڈم 200 میں دینی چاہیے روزانہ 1 دفعہ، اور اس کے ساتھ الفالفا مدر ٹنکچر 10 قطرے صبح 10 قطرے شام. تو یہ دینا شروع کریں کوئی 3-4 مہینے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وزن بڑھ جائے. میری ٹانگوں میں پیچھے کی طرف کھچاؤ رہتا ہے چلتے ہوئے، اور بہت ہی باریک لکھا ہوا ہے کسی نے، چلتے ہوئے اور اٹھتے بیٹھتے میں درد ہوتی ہے، معلوم نہیں یہ رگ میں کوئی خرابی ہے، لیکن آج کل دائیں ٹانگ میں ہی بہت تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. کوسٹریکم 200 میں صبح شام کھائیں، کچھ دن ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. میرے بیٹے کے فٹ بال کھیلتے ہوئے دائیں ٹانگ کے اوپر والے حصے میں یعنی پیٹ میں درد اور کھچاؤ ہے، آرنی کا برونیا دیتی ہوں، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور اڈل کاٹروم کی تکلیف بتائی ہے. کس چیز کی؟ اڈل کٹروم، ADDUKTOREM. مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں بتا سکتا. لیکن وہ جو آرنی کا برائیونیا دے رہی ہیں وہ ٹھیک دے رہی ہیں، اس کے ساتھ میگفاس میں لا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا.
نسخے میں بعض دوائیاں اس طاقت کی نہیں ہوتی، کیا مختلف طاقتوں کی دوائی مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں؟ مثلا موروں کی خرابی کے لیے میرے پاس سیمیسی فوجا آئی ایم میں نہیں ہے، تو میں اس کی جگہ کون سی طاقت کی دوائی استعمال کر سکتی ہوں؟ دیکھیں جی، اس کی جگہ 1 میں ہی کرنی ہے. یہ 1 1000 ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس 200 ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ویسے اگر کوئی نسخہ آپ نے بنانا ہو، مکس کرنا ہو، کیونکہ یہ دوائیں مکس نہیں کرنی، یہ سب سیپریٹ دوائیں ہیں. ایک دن آپ نے آرنیکا لینی ہے، ایک دن آپ نے بیلاڈونا لینی ہے، ایک دن آپ نے سمیسی فیجا لینی ہے، ایک دن آپ نے رسٹرکس لینی ہے، ایک ایک دن آپ نے لینی ہے اسی طرح. تو اس نسخے سے بھی اللہ کے فضل سے بے شمار لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا. اس لیے آپ یہ 1 میں، مجھے نہیں پتا آپ کہاں رہتی ہیں، اگر تو جرمنی میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یو کے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ منگوا سکتی ہیں کسی سے بھی. تو اس کو تو اس طرح لینا ہے. ویسے اگر آپ کے پاس کوئی آپ نے نسخہ بنانا ہے گھر میں، تو کوئی دوائی آپ کے پاس 30 میں ہے، کوئی 6 میں ہے، کوئی 200 میں ہے، تو وقتی طور پہ آپ نسخہ اس کا بنا سکتے ہیں مکس کر کے. یہ جے پور انڈیا سے کسی نے 2-3 سوال بھیجے ہیں، بعض رپورٹس بھی بھیجی ہیں، بعض تصویریں بھی بھیجی ہیں. وہ تو میں نے دکھا تھا، لیکن میں ان کی آواز سنا دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ سوال سمجھ سکیں تو. خان صاحب ویسے ٹائم ہو گیا. چند سوال رہ گئے. لڑکی ہوئی، اس کے 3 مہینے بعد بیمار ہو گئی، اس کو پیلیا ہو گیا اور پیلیا بہت بڑھ گیا اور ہیپاٹائٹس سی ہو گیا اور پیٹ میں پانی بھر گیا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پانی نکلوا دیا، پانی نکالنے کے بعد پھر پانی 2-3 مہینے میں دوبارہ بھر گیا. پھر جانچ ہوئی جے پور میں اور لیور اسپیشلسٹ راجستھان کے نمبر 1 ڈاکٹر کو دکھایا گیا. اس نے کہا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور لیور ہی چینج ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں اگر ہومیوپیتھک سے علاج ہو سکتا ہے تو بتائیں، یا لیور چینج کرائیں، رہنمائی کریں، یا ہومیوپیتھک کوئی دوا بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ. جی دیکھیں جی، یہ ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، تو ہیپاٹائٹس سی کے تو میں نے بہت سارے پیشنٹ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا فضل فرمائے اور ان کو شفا دے. میں آج آپ کو یہ بھی نسخہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. میں نے ویسے پہلے بتایا ہوا پروگراموں میں، لیکن چونکہ اب ہمارے یہ سارے نسخے اکٹھے ہو کے اس میں آنے ہیں ہمارے وی او جی ہو شافی پروگرام میں، اس لیے میں آج دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہیپاٹائٹس اے ہو، بی ہو، سی ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے صبح نہار منہ سلفر 30 میں ایک دفعہ، برائیونیا 200 میں دوپہر کو ایک دفعہ اور رات کو ایک دفعہ. کارڈس مریانس، چیونینتھس، ہائیڈراسٹس، چیلیڈونیم، چاروں دوائیں مدر ٹنکچر میں ملا کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 شام کو، یہ آپ نے جاری رکھنے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو ہیپاٹائٹس بی سی 200 ہفتے میں 2 بار ساتھ کھائیں. اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے تو ہیپاٹائٹس سی 200 میں ہفتے میں 2 بار ان دواؤں کے ساتھ کھائیں. تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ودن 3 months آپ کے یہ ہیپاٹائٹس وغیرہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. ایک آدمی جو شراب بھی پیتا ہے، اس کے پاؤں میں کارن ہے، کارن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیو علاج بتا سکتے ہیں؟ کسی قسم کا کارن ہو پاؤں میں، اس کی دوا ہوتی ہے اینٹیمونیم کروڈ 200 میں، روزانہ ایک خوراک کھائیں، اللہ فضل کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا کارن. یہ تنزانیہ سے پوچھا ہے کہ میری بیٹی کی عمر 6 سال ہے، دل میں سوراخ ہے، وزن 14 کلو ہے، کھانا شوق سے نہیں کھاتی، کھانے کے بعد پیٹ درد کی شکایت کرتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ میں رہتی ہے، جسم سوکھتا جا رہا ہے. بچی کی صحت کی بحالی اور وزن بڑھانے کے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں. ابھی بتائی میں نے دوائی. ٹھیک. دل کے سوراخ کی بھی یا نہیں؟ دل کا سوراخ ٹھیک ہو جائے گا، اچھا. وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے بس. ہیپیٹائٹس سی ہے، بلڈ پریشر بہت بڑھتا ہے، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، ڈر، خوف بہت ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، باہر جاؤں تو ڈر لگتا ہے کچھ ہو نہ جائے، پیشاب تھوڑا تھوڑا بار بار آتا ہے، جلن نہیں ہے. دوائی سیکوینس کے ساتھ بتا دیں، مطلب صبح، دوپہر، شام کون کون سی کس طرح لینی ہے؟
نہیں ہیپاٹائٹس سی کا تو میں نے نسخہ بھی بتایا ہے. یہ بھی وہی ہے ان کے لیے. بچی عمر 22 سال، طالب علم، کچھ عرصہ سے پڑھ نہیں پا رہی. پڑھائی کے وقت لگتا ہے سب کچھ دماغ میں بیٹھ گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دہرانا چاہوں تو لگتا ہے کچھ پڑھا ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد نہیں رہتی. تھوڑی دیر بولنے پر یا اونچا بولنے پر کنپٹیوں میں خشکی کا احساس ہوتا ہے. ہاتھوں اور پیروں کی جلد بہت خشک ہے. چشمہ لگے 2 سال ہو گئے ہیں. نظر مسلسل گر رہی ہے. سال بعد نمبر بدل گیا ہے اور سال بعد پھر دوبارہ نظر میں مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. میں نے پتہ کیا تو دونوں نظریں کمزور ہیں، دور کی بھی اور نزدیک کی بھی. لیکن جی ان کو چاہیے وٹامن اے اور وٹامن B2 ملا کے ہومیوپیتھک فارم میں کھائیں. اور باقی ان کا وہ جو سبق یاد نہیں رکھ سکتی، وہ سبق بھول جاتا ہے ان کو، اس کے لیے میلینڈرینم ایک دوا ہے 30 میں، وہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. رانا صاحب نے اپنے اسٹیٹس میں گرتے بالوں کے لیے 3 بار میڈیم کے نام سے لکھے ہوئے تھے میڈیسن. رانا صاحب نے اپنے اسٹیٹس میں گرتے بالوں کے لیے 3-4 میڈیسن کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ڈاکٹروں سے مشورے میں سے ان میں سے کوئی بھی استعمال کر لیں، بال گرنے سے بند ہو جائیں گے. میرا بیٹا 30 سال عمر کا ہے، بال بہت گرتے ہیں، تکیے پر گرے ملتے ہیں، تیل لگاتے وقت بھی بال گرتے ہیں، نئے نہیں نکلتے. اس کے لیے دوائی پوچھی انہوں نے. ہاں جی وہ میں نے لکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس میں سے کون سی دوا چوز کی ہے؟ اس میں صرف پوٹینسی نہیں لکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا بیسیلینم تھا اس میں، اور فاسفورس تھا اور نائٹرم میور تھا. یہ تینوں دوائیں اس میں لکھی ہوئی تھیں. ایکچولی یہ تینوں ہی دوائیں بال گرنے کے لیے ہیں، لیکن آپ نے ایک ان میں سے چوز کرنی ہے. وہ ہے سب سے پہلے آپ چوز کریں اس میں سے بیسیلینم، اس کی یہ خوراک دیں. پھر انتظار کریں 1 مہینہ کہ اس کے بال رکنے شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے گرنے تو اگر نہ فرق پڑے تو پھر آپ اس کے بعد فاسفورس 1 mg کی یہ خوراک دیں اس کو. اور فاسفورس 1 mg دینے کے بعد اللہ کے فضل سے اکثر لوگوں کے بال گرنے رک جاتے ہیں. تو اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ نہیں ابھی صحیح فاقہ نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ آپ ایسڈ فاسٹ تھراپی اور کلکیریا فاسٹ تھراپی ملا کے دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بال اگنے بھی شروع ہو جائیں. بچی کی عمر 17 سال، مہینے میں 2 بار پیریڈ آتے ہیں، تھوڑے آتے ہیں، ساتھ پیٹ میں درد ہوتی ہے، کوئی میڈیسن؟ مہینے میں 2 بار آتے ہیں. کیوں آتے ہیں 2 بار؟ ان کو سبائنا دیں، سبائنا، میوریکس اور کلکیریا کا آپ 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. سردیوں میں عام طور پر ہیٹر لگا کر سوتے ہیں تو صبح ناک بند ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی میڈیسن؟ نہیں تو ہیٹر لا کے سوؤ گے تو نک بند ہی ہونی ہے، خشک ہو جاتا، ہر چیز خشک ڈرائی ہو جاتی ہے، اس لیے نک بھی بند ہو جاتی. ہیٹر بند کر کے سویا کریں. اور بچوں اگر کے ہیٹر منہ سے لگا کے سخت سوتے اسمیل ہیں، آتی ہو تو اس کے لیے اگر کیا دوائی ہے؟ ہیٹر لگا کے جو بھی سوتے ہوں لوگ، ان کو چاہیے کہ اپنے کمرے میں ایک بالٹی میں یا ایک بول میں تازہ پانی رکھ کے سویا کرے، تاکہ جو ہوا ہے کمرے کی وہ نم رہے، خشک نہ ہو. جی بچوں کے منہ سے سخت اسمیل آتی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ بچوں کے منہ سے اسمیل کیوں آتی ہے یہ تو پتہ کرنا چاہیے. ویسے عمومی اس کی دوائی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے، روئم RHEUM 200 میں دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. رس گلابرا ایک دوا ہے 30 میں، وہ دن میں 3 دفعہ دیں، اس سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. سر جی، پرانی ہومیوپیتھک بوتل میں کوئی نئی دوائی بنانی ہو تو اس کو واش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں، نئی ہمیشہ دوائی کے لیے اچھی صاف بوتل، نئی بوتل استعمال کریں. ہاں صاحب، ٹائم از اوور پلیز. ٹائم از اوور. اچھا، نیکسٹ ویکینڈ پہ انشاءاللہ کا اجتماع ہے، آیا فرائیڈے کو شام 4 بجے پروگرام ہو سکتا ہے؟ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کل اگلے ویکینڈ پہ شاید سیٹرڈے کو ہم فارغ نہ ہوں، سیٹرڈے پہ ہفتہ اتوار دونوں دن مصروفیت ہے، اس لیے اگر پروگرام اس سے پہلے ہوا کسی دن تو آپ کو 1-2 دن میں بتا دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اور تمام حضرات کا جنہوں نے دلچسپی لی سنا، بہت بہت شکریہ، اور
ہارون ویری سوری کہ آج پھر آپ کے لیے ٹائم نہیں بچا, سوال ہی اتنے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں. جو ہی ہمیں میڈیسنس کے نام مل جائیں گے امریکہ سے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے گروپ کے اندر جو ہے وی او جی گروپ اس کے اندر لگا دیں گے, جو دوستوں تک پہنچ جائیں گے. میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو کہ وی او جی ہوا شافی گروپ کو جوائن کریں. اس میں آپ کو بہت اچھے اچھے نسخے ملیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو مجھے میسج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی ویٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے اس کو جوائن کریں اور اس پہ نسخے دیکھا کریں. جزاک اللہ احسن الجزا. جزاک اللہ, خدا حافظ, جے ڈاٹ لائن. اللہ حافظ. اس پروگرام کو دیکھیں اور پھیلائیں. اللہ حافظ.